ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما فاروق ستار صاحب موجود ہیں۔ فاروق صاحب آج لاہور کے دورے پر آئے ہیں اور ہم نے بھی ان کو یہیں دبوچ لیا ہے۔ فاروق بھائی پہلے تو لاہور میں ویلکم، بڑے عرصے بعد آپ کا چکر لگا۔ فاروق بھائی سیاست کا رخ کدھر دیکھ رہے ہیں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ اس وقت تو چاروں طرف کنفیوژن نظر آ رہا ہے، اور جو سب سے بڑی وجہ اس الجھن کی اور کنفیوژن کی، اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ چلے بھائی ایک روڈ میپ ہو کہ اس پر چل کر چیزیں ٹھیک ہوں گی اور قوم کو بھی تسلی ہو۔ تو کسی میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ آ کے کہیں کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس پر چل کر ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے اور پاکستان میں سیاسی جمہوری استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی قائم ہو جائے گا اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور عوام کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ اصل وجہ کہ امید ختم ہو رہی ہے، مایوسی آ رہی ہے، یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ اور اس میں جو بڑا کردار ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے کہ دعوے بہت بڑے کیے، کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہیں نکلا، یہ گڑبڑ ہو گئی۔ اگر چوہا بھی نکلتا تو لوگوں کو تسلی ہوتی۔ اس میں نا اہلی، اس میں نا تجربہ کاری، اور اس پر جو ستم بالائے ستم نالائکی کا تڑکا لگ گیا، تو نا اہلی، نا تجربہ کاری اور نالائکی کا تڑکا لگا دیا۔ بنیادی اصلاحات پر فوکس کریں۔ اگر 2/3 اور وہ بنیادی اصلاحات کے لیے آئینی ترامیم چاہیے، اور آئینی ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن کو بھی کہیں نہ کہیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا پہلے دن سے۔ وہ عمل اختیار نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ ہوتے، ان کے ساتھ آپ ٹیبل پر بیٹھنے کا ایک نظام بنا لیتے، اور جو چور ڈاکو، بھائی چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، لیکن کتنے ٹائم میں اس چور اور ڈاکو کو آپ اس کے گھر تک پہنچائیں گے؟ اچھا فاروق بھائی، اور جو بیرون ملک جو دولت لوٹی ہوئی تھی وہ کب واپس آئے گی؟ تو یہ سارے سوالات تو پیچھے رہ گئے۔ اب اپوزیشن نے بھی انگیج کر کے رکھا ہے، تو ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن، الزامات جواب الزامات۔ ٹاک شوز جو ہیں وہ کامیاب ہیں، کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مل رہا ہے، اور وہ ٹاک شوز کی ریٹنگ بھی اچھی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹاک شوز چل رہے ہیں، اپوزیشن اور حکومت لڑ رہی ہے، وفاق اور صوبہ سندھ لڑ رہے ہیں، کریڈٹ کی سیاست۔ کورونا جیسے چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلنا چاہیے تھا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور اس میں اپوزیشن کے لیڈر کو بھی بلا لیتے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو جو مختلف پاکستان کے علاقوں اور صوبوں میں ہیں۔ 20 پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما، کرونا جب شروع ہوا جو اسٹریٹجی ہوتی کہ پہلے مہینے میں یہ ہوگا، دوسرے میں یہ ہوگا، پوری دنیا کا ٹرینڈ ہے، ہمارے اللہ کرے ایسا نہ ہو، وہ پیک نہ آئے، لیکن ہم پھر بھی قطع کلامی معاف فاروق بھائی، کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں نکلا۔ اب مڈ ٹرم الیکشن کی بار بار ایک بات جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں مڈ ٹرم الیکشن اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب تک یہ کرونا کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، مجھے نہیں لگتا کہ بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ بھی ڈیو ہیں اب، پنجاب میں تو کافی عرصے سے ڈیو ہیں۔ تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز کی کیسے ہم توقع کریں کہ وہ ہو جائیں گے؟ اور اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا تھا تو میرا مشورہ تو پہلے دن وزیر اعظم کو یہ ہوتا کہ آپ خود عوام میں جائیں اور کہیں کہ میں نے جو دعوے کیے تھے میں ان پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے 2/3 نہیں دی۔ یہ پارلیمانی نظام ہے، اگر اپوزیشن ساتھ دے گی تو آئینی ترامیم ہوگی، اصلاحات ہوں گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ اصلاحات کیا ہیں؟ آپ اختیارات کو نچلی سطح پہ دیں، وسائل کو نچلی۔ 18ویں ترمیم کا سے اگر چیزیں پیچیدہ ہوئی ہیں مرکز کے لیے، تو صرف 18ویں ترمیم نہیں ہے، وہ 7واں قومی مالیاتی کمیشن ہے، تو آپ 8واں مالیاتی قومی کمیشن
بھی تو 7-8 سالوں سے ڈیو ہے، آپ نے دیا نہیں، تو 8واں قومی مالیاتی کمیشن آنا چاہیے، اور 18ویں ترمیم کا توڑ 18ویں ترمیم کو واپس نہ لے، بلکہ آئین میں بلدیاتی اختیارات کو، وسائل کو، ان کے معاملات کو محفوظ کریں انہیں، کیونکہ صوبوں نے بلدیاتی اختیارات اور وسائل بھی لے لی اور مرکز سے بھی اختیارات اور وسائل لے لی، اس لیے صورتحال خراب ہو گئی۔ کیا حکومت کو تو آئینی ترمیم چاہیے، اب آئینی ترمیم کے لیے 2/3 نہیں ہے، تو پھر تو وزیر اعظم کو خود فیصلہ کرنا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن پہ چلے جائیں، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب تو یہ کرونا کی وجہ سے تو مجھے کسی چیز کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اب تو پی ٹی آئی خود اگر کوئی لیڈ لے اور کوئی ایسا تاثر دے اپوزیشن کو کہ جب تک اگلے انتخابات کے لیے یہ کرونا سے ہم نہیں نکل جاتے تو اس وقت تک مل کے مشاورت سے اس ملک کو چلائیں، بھلے قومی حکومت نہ بنائیں لیکن ایک قومی حکومت جیسا تصور قائم کرے کم از کم۔ آپ کے خیال میں یہ تصور قائم کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو ایک سینئر اور ایک تجربہ رکھنے والے سیاسی کارکن کے طور پر اپنی دانش میں مشورے دے رہا ہوں، جو کہ ذرا سے ایمبیشیس اور آئیڈیلسٹک ہو سکتے ہیں لیکن قابل عمل ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں کہ قومی حکومت نہ بنائیں لیکن قومی حکومت جیسا ماحول جس میں وسیع تر صلاح مشورے، قومی اتفاق رائے، قومی مشاورت، قومی ایجنڈا، اور اس پر چل کر آپ جو ہے وہ آگے انتخابات کی طرف جائیں، اس کے وقت کا تعین پھر مل کر کریں۔ اپوزیشن ساتھ آپ کے خیال میں آ جائے گی؟ نہیں، اگر اپوزیشن کو یہ بتائیں گے کہ یہ حالات بہتر ہوں گے تو آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں نا، الیکشن کے لیے بھی تو وہ حالات موافق ہونے چاہیے، ورنہ تو نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اب اس میں آپ بہت کچھ سمجھ جائیں۔